اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو امتیازات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے زیادہ شان والے۔ کسی نبی کو ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے اصحاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی خود شان بیان فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تمس النار مسلما، حضور نے فرمایا، کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تمس النار مسلما رآنی، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ شان ہے حضور کے صحابہ کی، میں جس نے مجھے دیکھا نا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے صحابہ کو دیکھا ہے اس کی بھی بڑی شان ہے۔ فرمایا او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو طفیل صحابی ہیں جن کا انتقال صحابہ میں سب سے آخر میں ہوا، پہلے بھی میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی۔ حج کا موقع تھا تو یہ حرم شریف میں تھے، مکہ شریف میں تھے، تو انہوں نے اعلان کیا، اے لوگو سارے صحابہ فوت ہو گئے، صرف ایک میں رہ گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں لوگوں کا ہجوم، تابعین بھاگے ہوئے چلے آئے، کیا تم وہ ہو جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ ابو طفیل آپ ہیں، آپ نے زیارت کی حضور کی، اللہ ان ناکوں نے رخ والضحیٰ دیکھا ہے۔ آپ کہنے لگے ہاں میں نے حضور کو دیکھا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو، میں نے براہ راست حضور سے جو سنا ہے جو دیکھا وہ تمہیں بتاؤں گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا وہ تابعین بھی وہ کیا حسین اور پرخلوص اور خوش عقیدہ لوگ تھے، وہ کہنے لگے جناب پھر آپ ہمیں یہ نہ بتائیں حج کیسے کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، تابعین ہیں کثیر تعداد میں، مشائخ صحابہ کی زیارت کرنے والے اب موجود ہیں، ہم ان سے یہ سارے مسئلے پوچھتے ہیں، صرف لانا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں حضور کیسے تھے؟ آپ نے حضور کو دیکھا نا تو بتائیں حضور کیسے تھے، حسن و جمال کیسا تھا حضور کا، دیکھنے میں حضور کیسے لگتے تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کئی مجموعوں میں اہل محبت کو عقیدت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے میں نے محدث اعظم علیہ الرحمہ کی زیارت کی، تو جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے کیا مقام ہوگا؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے نا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اسے بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ شان ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کرنے والے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین صحابہ اور اہل بیت، میرا دیدار کرنے والے، میری مجلس میں بیٹھنے والے، میری صحبت میں بیٹھنے والے مسلمان سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں معیار ایمان قرآن نے انہی صحابہ کو قرار دیا ہے۔ یہ منافقین وہ لوگ تھے جو جب مدینہ منورہ میں مسلمان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم کفر پر رہیں گے تو یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ہماری معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، ہمیں یہ علاقہ بھی شاید چھوڑنا پڑ جائے۔ ایمان وہ اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا، تو انہوں نے ایک تیسرا راستہ نکال لیا درمیانہ،
ظاہراً مسلمان اور اندر سے کافر. نفاق کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل سے تصدیق نہ کرنا، دل سے ایمان نہ لانا. تو منافقین جو تھے ان کو جب کہا گیا، قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ان کو جب کہا گیا بھئی تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تم یہ فساد کرتے ہو، یہ تم اس طرح کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. حالانکہ ہیں وہی فسادی لیکن انہیں شعور نہیں. قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور ہر دور میں یہ مزاج رہا ہے. فسادی لوگوں کا ہر دور میں یہ مزاج رہا ہے کہ فساد کرنے والا خود کو مصلح کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو نئی آئیڈیالوجی متعارف کروا رہا ہوں، میں تو آپ کو انسانیت کا درس دینے آیا ہوں. بھئی جو قرآن کریم کے اگینسٹ آپ کو آئیڈیالوجی دے رہا ہے وہ آپ کو کیا انسانیت کا درس دے گا؟ تو انہیں پھر کہا گیا کہ اگر تم لوگ صحیح ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کے جیسا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی 11ویں 12ویں آیت ہے شاید یا 10ویں آیت ہو. ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. کون لوگ ایمان لائے؟ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان. تو معیار ایمان، معیار عقائد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات ہے. اس لیے حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین زمانہ اور بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا آج کے میرے زمانے کے لوگ، میرے وقت کے دور کے لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، میرے قرن کے لوگ. اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ ملنے والے مسلمان سب سے بہتر ہیں. پھر ان کے ساتھ ملنے والے یعنی تابعین. فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ ملنے والے سب سے بہتر ہیں. صحابہ کی شان بیان فرما دی سب سے بہتر، اور اس کے بعد تابعین یعنی وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں یا اس جن کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی یا حضور کی مجلس اختیار کی اور پھر ایمان کر اس کا خاتمہ ہوا. حضور کی زیارت کی حالت ایمان میں اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ. زیارت نہیں کی تو حضور کی مجلس اختیار کی. نبی تو صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا تو یہ صحابہ ہیں. اور جن مسلمانوں نے صحابہ کی زیارت کی وہ تابعی ہیں، اور جن لوگوں نے تابعین کی زیارت کی وہ تبع تابعین ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، اور پھر جو انہیں ملیں گے وہ بہترین ہیں، پھر جو انہیں ملیں گے وہ بہترین ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا دور آئے گا لوگ بڑی جلدی گواہی دیں گے، بڑی جلدی قسمیں کھائیں گے، یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے. تو بہترین کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، لوگ جہاد پر روانہ ہونے لگیں گے. اب جب جنگ کرنی ہے تو جنگ کرنے کے لیے تیاری بھی تو پوری ہونی چاہیے نا. پتہ ہونا چاہیے دشمن کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اور سارے انتظامات ہونے چاہیے. ہر طرح سے اپنی قوت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. فرمایا جب ان کی ساری تیاری مکمل ہو جائے گی، سب اسباب مکمل ہو گئے اور روانہ ہونے لگے، تو پھر انہیں پوچھا جائے گا هل فیکم من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھئی ساری تیاری کر لی ہے، تم جہاد پر جا رہے ہو، جنگ لڑنے جا رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ کوئی حضور کا صحابی بھی ہے؟ یہ پوچھا جائے گا کیا تمہارے ساتھ کوئی حضور کا صحابی بھی ہے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں صحابی ہے ہمارے ساتھ صحابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، پھر وہ فتح یاب ہو جائیں گے. اب یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں کامیابی کے لیے مسلمان
اپنے ساتھ کسی صحابی کو تلاش کر کے لے کر جائیں گے، اور جو بھیج رہے ہیں وہ انہیں پوچھیں گے کہ تم نے اپنے ساتھ برکت کے لیے کسی صحابی کو رکھا ہے؟ جس نے حضور کی زیارت کی وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اگر ہے تو اس کی برکت تمہیں حاصل ہوگی۔ وہ کہیں گے ہاں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر صحابی کے ساتھ ہونے کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا فرما دے۔ قرآن کریم میں وہ تابوت کا بیان ہوا نا، تابوت سکینہ کا، جس کے اندر تبرکات تھے، کہ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت رہتا جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، تو اس تابوت کو وہ اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ تو یہی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ صحابی جس نے حضور کا دیدار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک اور زمانہ آئے گا، ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال، پھر ایک دور آئے گا، لوگ پھر جہاد کے لیے جانے لگیں گے، غزوہ پر روانہ ہونے لگیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کا دور تو نہیں ہے، صحابی تو نہیں ہے موجود، تو لوگ کہیں گے کیا کوئی ایسا ہے ہمارے اس لشکر میں یا تمہارے اس لشکر میں جس نے کسی صحابی کے ساتھ کچھ سنگت اختیار کی ہو، کسی صحابی کا دیدار کیا ہو؟ کیا کوئی ایسا مسلمان ہے؟ صحابہ تو دنیا سے چلے گئے، چلو کم از کم کوئی ایسا تو ضرور ساتھ ہونا چاہیے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو صحابی کی زیارت بھی بڑی خاص چیز ہے، جس نے صحابی کو دیکھا وہی ساتھ لے لے۔ وہ کہیں گے نعم، ہاں ہمارے ساتھ تابعی ہے، حضور کا دیدار کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کی برکت سے اللہ انہیں بھی فتح عطا فرما دے گا۔ یہ تابعی کو ساتھ رکھنے کی برکت ہے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا، پھر کہا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا ہے جس نے حضور کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو، کسی تابعی کی مجلس اختیار کی ہو؟ صحابہ بھی چلے گئے دنیا سے، تابعین بھی چلے گئے، تبع تابعین میں سے بھی چند رہ گئے ہیں، اگلا زمانہ ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جس نے تابعین میں سے کسی کی دیدار کیا ہو، کسی کی زیارت کی ہو، کسی کی صحبت اختیار کی ہو؟ کہیں گے نعم، ہاں ہے۔ تو پھر اس کو ساتھ لے جائیں گے، اللہ تبع تابعین میں سے ایک مسلمان کی برکت سے اس مجاہدین کے لشکر کو کامیابی عطا فرما دے۔ یہ شان صحابہ ہے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت اور برکت کہاں تک جا رہی ہے؟ کہ سرکار کریم علیہ السلام کو دیکھنے والا بھی بابرکت ہے، اس کو دیکھنے والا بھی بابرکت ہے، اس کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا بھی اتنا بابرکت ہے کہ لشکر کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تسبو کا معنی گالی بھی دینا ہوتا ہے اور برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ ان کی شان کیا ہے؟ حضور خود بیان فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ أَنفَقَ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی اہم ہے، تعداد سے زیادہ معیار اہم ہے۔ فرمایا تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تو میرے صحابی کے ایک مد، کلو یا 2 کلو گندم خرچ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا ایمان اس معیار کا ہے، صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا وزنی ایمان ہے صحابی کا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ جو اس نے مد
ایک اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اور یہ حدیث کمزور حدیث نہیں ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ترمذی نے، ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث صحیح حدیث. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم برابری نہیں کر سکتے. ان کی ہم جب برابری نہیں کر سکتے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی، تو کیا رسول اللہ کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ أَنفَقَ مِثْلُ أُحُدِ ذَهْبًا، تم نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک مد کے برابر، ما بلغ مد احدہم ولا تصیفہ، ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. اس نے 1 کلو یا 2 کلو اگر گندم، اس کو رتل بھی کہا جاتا ہے اور مد بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر فرق بھی ہے، بہرحال زیادہ سے زیادہ 2 کلو ہوگا، 2-2.5 کلو. اتنی اگر گندم کسی صحابی نے خرچ کر دی ہے نا، تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، چاہے تم سارا احد پہاڑ سونے کا کر کے خیرات کر دو. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، معمولی نہ سمجھنا میرے صحابہ کو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم. فرمایا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے محبت رکھی، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت رکھی. صحابہ سے محبت حضور کی محبت کی وجہ سے ہے. جس نے ان سے بغض رکھا، میرے ساتھ بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اس نے ایسا کیا. اور جس نے میرے ساتھ بغض کیا، اس نے اللہ کے ساتھ بغض کیا. اور جس نے اللہ کے ساتھ بغض کیا، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، ضرور اس کی گرفت فرمائے گا. تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ سارے ہی شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں، پر صحابہ میں سب سے اونچا رتبہ، اونچا مقام جس ہستی کو نصیب ہوا، وہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں جنتی اوصاف کو، اور میں 300 سے زائد کچھ اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی کسی ایک شخص کے اندر موجود ہو نا، تو وہ جنتی ہے. 300 سے زائد اوصاف ہیں جنتیوں والے، کسی میں وہ ایک وصف بھی ہو تو وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں سے کوئی وصف میرے اندر بھی ہے؟ حضور نے فرمایا، ابو بکر وہ سارے وصف تیرے اندر موجود ہیں. کتنا اونچا رتبہ ہے صدیق اکبر کا. ایسے ایک دن حضور اسلام جنت کے ابواب کا تعارف کروا رہے تھے، جنت کے دروازوں کا. فرمایا باب الریان میں سے بلایا جائے گا، او روزے رکھنے والوں، آ جاؤ اس دروازے سے جنت میں چلے جاؤ. ایک دروازے پر کوئی آواز دے رہا ہوگا، اور صدقہ کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، تمہارے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. نمازیں پڑھنے والے کا فلاں دروازہ ہوگا، وہاں سے آواز لگائی جا رہی ہوگی، آ جاؤ جنت میں. صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ، دروازہ تو ایک ہی کافی اندر داخل ہونے کے لیے، لیکن کیا کوئی ایسا ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ میں ہاں، میرا گمان ہے کہ وہ تو ہی ہے. سب دروازوں سے جس کو جنت میں بلایا جائے گا، ابو بکر وہ تو ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، اور ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. اپنی اپنی خواہشوں کی بات ہو رہی تھی، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے. حضور نے پوچھا، ابو بکر تیری بھی کوئی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ، ہاں، میرا مال ہو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا رہا، میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں آ جائے. اور کوئی خواہش؟ بڑی پیاری خواہش آپ نے بتائی. کہتے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری نگاہیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کا دیدار کرتا رہوں.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کے سانسوں سے کبابوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، سینہ جلتا تھا۔ وہ سیدی عالم نے کہا کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ حضور کا فراق ایسا تھا، اور حضور کے ساتھ محبت کا مقام دیکھیں کہ 63 برس کی عمر ہوتی ہے، تاجدار صداقت کی تو انتقال ہو جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب عمر مبارک 63 برس ہوئی تو وہ یہودیہ کے دیے ہوئے زہر کا اثر لوٹ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مقام شہادت نصیب ہوا۔ کثیر محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ زہر کا اثر لوٹ آیا۔ اور جب تاجدار صداقت کی عمر مبارک 63 برس ہوئی، وہ سانپ نے جو ڈسا تھا اس کا زہر کا اثر لوٹ آیا اور آپ کا انتقال ہوا۔ اور جہاں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فراز ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کائنات میں سب سے بہترین مقام، عرش سے بھی بہترین مقام وہ ہے، وہ مٹی ہے جو حضور کے جسم کے بوسے لے رہی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی مٹی میں جانے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا ہوگا کہ جس مٹی سے انسان کے خمیر کو بنایا جاتا ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو جہاں ابو بکر صدیق دفن ہے وہیں پر حضور علیہ السلام جلوہ فروز ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس پاکیزہ مٹی سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر کا خمیر بنایا گیا، اسی مٹی سے فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے جسموں کو بنایا گیا۔ یہ شان ہے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ محبت بہت بڑی بات ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی کام کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا نا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، حضرت انس کہنے لگے ہم بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ حضور نے فرمایا تم قیامت کے دن یا تم بعد میں محشر کے بعد اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔ کہتے ہمیں خوشی اس بات پر ہوئی، مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ میرے اعمال ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسے نہیں ہیں، پر میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان کی محبت نصیب فرمائے۔